بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توابع میں ہمارے پاس جو دوسرا تابع ہے وہ ہے معطوف۔ یاد رکھ جہاں پر معطوف ہوگا اس سے پہلے معطوف علیہ ہوگا، اور معطوف علیہ وہ تابع ہے کہ جس کا کوئی اپنا اعراب نہیں ہوتا ہے، یہ معطوف علیہ کے اعراب کا مستحق ہوتا ہے۔ جو معطوف علیہ پہ اعراب آئے گا معطوف پر بھی وہی اعراب آئے گا۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے حروف عاطفہ اور ایک ہوتا ہے معطوف علیہ اور ایک ہوتا ہے معطوف۔ حروف عاطفہ کل آپ کے پاس ہوں گے 10 حروف عاطفہ آپ کے پاس ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے فا، واو، ثم، حتی، او، بل، لیکن، اما، یہ ہے آپ کے پاس حروف عاطفہ۔ اب یہ حروف عاطفہ جہاں پر بھی واقع ہوں گے، ان سے پہلے جو اسم ہوگا یا ان سے پہلے جو جملہ ہوگا وہ معطوف علیہ بنے گا، اور ان کے بعد جو ہوگا وہ معطوف بنے گا۔ جس طرح میں کہتا ہوں جاء زید، حامد، آیا زید اور حامد۔ اب دیکھو حروف عاطفہ میں سے ایک آپ کے پاس واو، اب یہ درمیان میں کیا آ گیا؟ واو آ گیا۔ اب واو سے پہلے جو چیز ہوگی وہ معطوف علیہ بنے گی، اور واو کے بعد جو چیز ہوگی وہ کیا بنے گی؟ معطوف بنے گی۔ اب زید پہ رفع آ گیا ہے جا کی وجہ سے، کیونکہ یہ جا کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو حامد پہ بھی رفع آ رہا ہے۔ تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حامد پہ رفع کیوں آ رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہو کیونکہ حامد مرفوع، یعنی حامد مرفوع ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ جا کا فاعل بن رہا ہے۔ فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع نہیں ہے، بلکہ معطوف ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ معطوف پہ وہی اعراب آتا ہے کہ جو معطوف علیہ پہ اعراب آتا ہے۔ اب ایک ہوگا معطوف علیہ، ایک ہوگا معطوف، ایک ہوگا حرف عطف۔ حرف عطف ان حروف میں سے جو بھی حرف آ جائے گا اسے کہیں گے ہم حرف عطف۔ ان سے پہلے جو چیز آئے گی وہ معطوف علیہ ہوگی، اور ان کے بعد جو چیز آئے گی وہ آپ کے پاس کیا ہوگی؟ معطوف ہوگی۔ اب تھوڑی سی آپ تفصیل کو سمجھ لیں۔ ان میں ایک ہے فا، ایک ہے واو اور ایک ہے ثم۔ یہ اور کے معنی میں آتی ہے، یعنی دوسری چیز کو پہلی چیز کے ساتھ ایڈ کرنے کے لیے، ملانے کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں جاء زید و حامد، آیا زید اور حامد، تو حامد کو میں نے کیا کر دیا ہے؟ زید کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے، آنے میں زید کے ساتھ میں نے ملا دیا ہے۔ فا بھی اور کے معنی میں آتا ہے، واو بھی اور کے معنی میں آتا ہے، ثم بھی اور کے معنی میں آتا ہے، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے۔ واو جو ہوتا ہے یہ ایڈ کرنے کے لیے تو آتا ہے، دوسری پہلی چیز کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، لیکن وہاں پر ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں جاء زید و حامد، آیا زید اور حامد، تو کیا ہوگا؟ آنے میں حامد کے ساتھ زید شریک ہے، زید کے ساتھ حامد شریک ہے، لیکن زید پہلے آیا ہے یا زید بعد میں آیا ہے یا اکٹھے آئے ہیں، اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا ثم۔ اب ثم بھی واو کے معنی میں آتا ہے، ایڈ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہتا ہوں جاء زید ثم حامد، آیا پھر حامد، تو پہلے آنے میں زید ہے پھر آنے میں حامد ہے، ایڈ کرنے کے لیے تو ثم آیا، واو کا معنی بھی اس کے اندر آ گیا، لیکن یہاں پہ ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور فا یہ بھی ایڈ کرنے کے لیے، جس طرح میں کہتا ہوں جاء زید فحامد، آیا زید بس حامد، تو یہ جو حامد ہوگا یہ بھی زید کے ساتھ آنے میں شریک ہے، لیکن فا تعقیب کا معنی دیتا ہے، یعنی فوراً زید کے آنے کے فوراً بعد کون آ گیا ہے؟ حامد آ گیا ہے۔ اس طرح یہ جو حتی ہوتا ہے، حتی بھی حرف عطف میں سے ایک حرف ہے، حروف عاطفہ میں سے ایک حرف ہے۔ حتی آتا ہے غایت کے لیے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ طالب العلم اے حتی، یہاں تک کہ معلم بھی آ گیا، جاء الطلباء حتی معلم، آئے میرے پاس طلباء یہاں تک کہ معلم، یعنی طلباء تو آئے ہی آئے ہیں، اور حتیٰ کہ معلم بھی آ گیا، تو حتیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ غایت کے لیے آتا ہے۔ اب معلم کے اوپر میں رفع پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ معطوف بن رہا ہے، طلباء معطوف علیہ کے لیے، طلباء مرفوع ہیں تو معلم بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اب یہ جو آپ کے پاس بل ہے، یہ بل عمومی طور پر نفی کے لیے آتا ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں جاء زید بل عمر، آیا زید، تو نہیں بلکہ امر آیا،
یعنی ایک بات میں کہہ رہا ہوں تو اس بات کی نفی کر کے دوسری بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تو پھر وہاں پہ بالغ کا تذکرہ ہوگا. عموماً یہ حروف عاطفہ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے رہتے ہیں. اور ان میں سے ایک ہے ام. ام کس کے لیے آتا ہے؟ یا تو یہ کام ہوگا یا تو یہ کام ہوگا. جس طرح جاء زید ام امر، یا تو زید آیا یا تو امر آیا. اب ان میں ایک آیا ہے میرے پاس، یا تو وہ آیا یا تو یہ آیا، یعنی شک کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اب حامد جو ہوگا وہ مرفوع ہے زید کی وجہ سے، جس طرح جاءنی زید ام حامد. اب خلاصہ کیا نکلا ہے؟ ان میں ایک معطوف ہوگا، ایک معطوف علیہ ہوگا، ایک حرف عطف ہوگا، اور معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے.